रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अभी 15 जनवरी को हमारी यौम पैदाइश का मौका था, दिन था। आप हजरात ने बहुत मोहब्बत और बहुत खुलूस से हमें मुबारकबाद दी। मैं तहे दिल से सबसे पहले आप हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि मैं हमेशा इन चीज़ों से गुरेज करता हूँ, लेकिन बहरहाल एक मौका था जिसकी आप हजरात ने मुबारकबाद दी और मैं शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक हमारे मुल्क में इतना बड़ा इशू बना हुआ है किसानों का, हमारे देश के अन्नदाता, हमारे मुल्क के किसान भाई और बहनें, माएँ, सब लोग किस तरह से एक कानून के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। और आप एक बात सोचिए कि ये नए उसूल का शहर है, ये नए उसूल का शहर है। यहाँ ज़ाब्ता कोई और है, यहाँ ख्वाब है किसी और के, यहाँ देखता कोई और है। आप देखिए कि जिनको आप गिफ्ट दे रहे हैं, जिनकी भलाई की बात कर रहे हैं, जिनको आप तोहफा दे रहे हैं, यानी कि हुकूमत जिनको बता रही है कि मैं ये बिल जो लाया हूं, ये किसानों की भलाई के लिए बिल लाया हूं, और बदनसीबी देखिए कि आप कहते हैं कि ये बहुत अच्छा और मैं आपके लिए बहुत अच्छा, आपके मफाद के लिए बिल लाया हूं, और लेने वाला जिसको आप दे रहे हैं वो गिफ्ट, वो तोहफा, वो बिल, लेने वाला कह रहा साहब मुझे नहीं लेना है। ये अजीब इत्तेफाक है, ये अजीब मामला है कि तोहफा भी जबरियन दिया जा रहा है, गिफ्ट भी जबरियन दिया जा रहा है, और गिफ्ट न लेने के लिए सड़कों पे एहतजाज हो रहा। आज आप गौर कीजिए कि इतने दिन हो गए और इतनी ठंडक में बारिश भी हुई, ठंड भी इतनी पड़ रही है, उसके बाद भी वो कहते साहब मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन हुकूमत अड़ी है कि मुझे आपको देना है जबरदस्ती। ये कौन सी बात है कि हम नहीं लेना चाहते और आप जबरियन मुझे देंगे? जो मैं लेना चाहता हूं वो तो मुझे आप खुशी से नहीं देते। मुझे लेने के लिए न जाने कितनी जद्दोजहद करना पड़ती है। आज मैं उस गोदी मीडिया, बेईमान मीडिया, दलाल मीडिया से पूछना चाहता हूं कि आज कहां हूं? याद करो आज ही की तारीखें। अब से 1 साल पहले यही दिल्ली, तब तो तुम जबरदस्ती जबरन CANRC के विरोध जो लोग कर रहे थे उनके पास घुसने की कोशिश कर रहे थे, और शाम होते ही ये दलाल मीडिया पैरों में घुंघरू बांध के नाचना शुरू कर देती थी। कैसे कैसे तमाशे दिखाए, कैसी कैसी चीजें दिखाती थी यही दलाल मीडिया। आज ये दलाल मीडिया हक की आवाज, उस वक्त भी हक की आवाज थी, आज भी हक की आवाज है। आज क्यों नहीं दिखा रहे हो? आज के इश्यूज क्यों नहीं दिखा रहे हो? क्योंकि तुम तो पहले से दलाल थे। तुम्हारा काम सिर्फ ये है, इस दलाल मीडिया का काम ये है कि देश में, हमारे मुल्क में किस तरह सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जाए, आपसी भाईचारे को इस तरह की चीजें दिखा दिखा के नफरतें पैदा की जाए, जिससे हिंदू और मुसलमान आपस में इख्तिलाफात करने लगे। याद रखो, ये दलाल मीडिया, ये गोदी मीडिया, तुम जितने भी जतन कर सकते हो कर लो, तुम हमारे इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को नहीं बिगाड़ सकते।
یہ نسوں میں پیوست ہے، آپسی بھائی چارہ نسوں میں پیوست ہے. اس کو تم چاہے جتنے جتن کر لو، ہمارا ملک اس کو کبھی بھی ایکسپٹ نہیں کرے گا، اور نہ کیا. تم نے دیکھا نہیں، تمہارے پاس اس بات کے تمام پرمان ہوں گے، تمام ثبوت ہوں گے کہ اگر مسلمان کو دکھ پہنچا اور مسلمان پریشان ہے تو ہمارا ہندو بھائی آگے بڑھ کے آتا ہے، اور اگر ہمارا ہندو بھائی پریشان ہے تو مسلمان بھائی آگے نکل کے آتا ہے. یہ ہمارے ملک کی تہذیب ہے، یہ ہمارے ملک کا گلدستہ ہے جس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ہے. اس گلدستے میں سارے پھول لگے ہوئے، اور اس گلدستے کا ایک بھی پھول توڑنے کی کوشش کرو گے تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا. جو پچھلے کئی سالوں سے یہ نوبت نہیں تھی، 2014 سے پہلے یہ میڈیا کا یہ رول نہیں تھا. یہ میڈیا کا رول، یہ دلال میڈیا کا رول 2014 سے شروع ہوا، جس کا کام صرف اور صرف نفرت پھیلانا، اور نفرت پھیلانے کے لیے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ شام کے 4 بجے کے بعد سے یہ پیروں میں گھنگرو باندھ کے ناچنا شروع کر دیتے، اور مقصد صرف ایک کہ کس طرح ہم اپنے ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو خراب کریں. یہ تم کر نہ پاؤ گے. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ ہمیں چھیڑتے ہو یہ اچھا نہیں ہے، ہمیں چھیڑتے ہو یہ اچھا نہیں ہے. ابھی غیر حق تم نے دیکھا نہیں. کتنے ایشوز پہ تم لڑانے کی کوشش کرو گے؟ ہر مسئلے میں تم نے ڈھونڈ لیا، تم ڈھونڈ کے ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کیا کرتے ہو. دیش کے جو جلنشیل مدے ہیں، میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے جو جنتا آواز نہیں اٹھا پائے، جو عام پبلک آواز نہیں اٹھا پاتی ہے، جس لڑائی کو عام پبلک نہیں لڑ پاتی ہے، حکومت کوئی بھی ہو، کسی بھی حکومت کی بات ہو، اگر حکومت سے عام پبلک لڑائی نہیں لڑ پاتی ہے تو میڈیا کا یہ کام ہوتا ہے کہ حکومت کے، پبلک کے ان مدوں کو حکومت تک پہنچانا، نہ کہ حکومت کی دلالی کرنا. میرے بھائیوں، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے، الحمدللہ صحابہ ایکشن کمیٹی ایک سیلاب ہے، اور یہ سیلاب میں ہمارے میسج بہہ کے ہر تک پہنچ جاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ 2022 کے چناؤ سے پہلے یہ دلال میڈیا ہمارے ملک کے ماحول کو خراب کرنے کی پوری کوشش کرے گی. میرے بھائی، ہمیں آپ کو اس سمجھداری کا ثبوت دینا ہے اور آپسی بھائی چارے کو بنا کے رکھنا ہے. اور اسی کڑی میں میں ایک بات آپ حضرات سے یہ بھی آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے مسائل کے ساتھ ساتھ چونکہ میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے ہر طرح کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ اس کوشش میں میری جان لینے کی، میری ہتیا کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. مجھے پل پل کی خبر ہے، میرے لوگ مجھے برابر بتا رہے ہیں، اور میں نے اپنے لوگوں کو بتا دیا ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اس کے ذمہ دار کون کون ہوں گے، ان کا انجام کیا کرنا ہے وہ بھی میں نے بتا دیا ہے. اور اس سازش میں اگر میرے ساتھ کوئی بھی سازش ہوتی ہے، میرے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے، تو اس میں ہمارے لکھنؤ کا ضلع پرشاسن بھی شامل رہے گا، کیونکہ پرشاسن
جو لوگ گندے ہیں، غلط ہیں، ہسٹری شیٹر ہیں، کرمنل ہیں، ان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا رہی ہے، نگاہ عام مظلوموں پر، جو بے قصور ہیں، اپنے گڈ ورک کو دکھانے کے لیے ان لوگوں کو جیل بھیج رہی ہے۔ تو گنڈا گردی کرنے والا تو باہر ٹہلتا رہتا ہے، جو کرمنل ہے وہ باہر ٹہلتا رہتا ہے۔ یہ میسج میں دے رہا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میری بات کو بہت لوگ سنتے ہیں، شاسن اور پرشاسن میں بھی سنا جاتا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی بات کرے گا تو میں اس کے ساکش بھی دینے کو تیار ہوں، اور اس بارے میں تمام اعلی ادھیکاریوں کو، اعلی افسران کو لکھ کے بھی دے چکا ہوں، اور اپنی کمیٹی کے لوگوں کو بھی بتا چکا ہوں کہ میرے ساتھ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے گا تو اس کے ذمہ دار کون کون ہوں گے، اس شہر کے کون کون سفید پوش ہوں گے، اور گندے لوگ کون کون ہوں گے، ان سب کا میں بتا چکا ہوں، اور ان کا انجام کیا کرنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک جو صحابہ ایکشن کمیٹی کا بچوں کا انعامی کوئز مقابلہ چل رہا ہے، الحمدللہ بہت کامیابی سے وہ پروگرام چل رہا ہے۔ آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ اس پروگرام کو دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ آخری منزل تک پہنچائے، اور جو صحابہ ایکشن کمیٹی کا مقصد ہے، جائز مقصد کو اللہ رب العالمین قبول کر لے، اور جتنے بھی لوگ اس میں شامل ہیں، جو لوگ اس پروگرام کو چلانے میں مدد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز دعاؤں کو قبول کر لے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خدا حافظ۔